بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم اٹھانا ان کی عظمت اور ذیشان ہونے کی دلیل ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی دیگر مہینوں پر یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں 2 بڑی عبادات کو یکجا کیا جو کسی اور مہینے میں ادا نہیں کی جا سکتی، ایک حج اور دوسری قربانی۔ ان خصوصی عبادات کے لیے اس مہینے کا انتخاب اس کی فضیلت کو واضح کر رہا ہے، لہٰذا اس مہینے کے ابتدائی عشرے کی فضیلت قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، اور احادیث مبارکہ میں بھی ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے افضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سب سے افضل ہیں۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل صالح جس قدر ان دنوں میں مقبول ہوتا ہے کسی دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 راتوں کی فضیلت لیلۃ القدر جیسی فضیلت رکھتی ہے۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دے گا۔ لہٰذا ان اوقات کو بہت قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اوقات کی ہمیں قدر نصیب فرما دے اور صحیح معنوں میں ان کو اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔